بچوں کی دینی اور روحانی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو دینی اور روحانی زندگی گزارنی پڑے گی۔ بچے جس طرح باپ کو وقت پر ڈیوٹی پہ جاتا ہوا دیکھتے ہیں، انہیں اپنے باپ کو وقت پر اٹھ کے نماز پڑھتا بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگر اس کا کاروبار کم ہو جائے، کہیں نقصان ہو جائے، تو جس طرح وہ اسے پریشان اور بے حال دیکھتے ہیں، کاش ایسا ہو نا کہ کبھی باپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں اور بچے پوچھیں کہ ابا جی کو کیا ہے، تو اماں کہے پتر تمہارے باپ کو حضور کا مدینہ یاد آتا ہے۔ یہ چیزیں روحانی زندگی جب ہم گزاریں گے تو بڑی جلدی ہمارے بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ لیکن یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ فصل گندم کی بوئیں اور کاٹنا چاول چاہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم چاہیں کہ ہم گھر میں کوئی دینی کام نہیں کریں گے، لیکن پتر تیرے اوپر پابندی ہے، تو نے سارے دینی روحانی اسلامی سارے تو نے کام کرنے ہیں۔ میرے پاس لوگ بچے داخل کرانے آتے ہیں تو ایک جملہ وہ اکثر بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں بچہ داخل کرانا چاہتا ہوں تاکہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو میں کہتا ہوں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، حدیث پاک میں الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ والدین کو اعزاز دے گا، لیکن آپ ماشاءاللہ باشعور ہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا شعور ہے نا کہ بچے کی وجہ سے حافظ قاری علامہ صاحب کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی، تو اور بھی تو کئی چیزیں بخشش والی ہیں، آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ان پر آپ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرف بھی تو آپ غور فرمائیں۔ آپ کسی اور کے ذریعے سے جو بخشش چاہتے ہیں تو کوئی ایسا کام کرے نا کہ ہم رب سے دعا کریں تو اللہ ہماری وجہ سے کسی اور پر بھی فضل فرما دے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اپنے اندر تبدیلی نہیں لانا چاہتے۔ ہم کوئی سویرے اٹھ کے کچھ مصلی کو، عبادت کو، اللہ کو ٹائم نہیں دینا چاہتے۔ ہم گھر میں سچ نہیں بولنا چاہتے۔ کیا ہمارے بچوں کو خبر نہیں ہے کہ ہم موبائل پہ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا بچوں سے یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ گھر کے اندر جو مال آتا ہے وہ کس طرح کا ہے؟ کیا ہمارے بچے نہیں دیکھتے کہ ہمارے باپ کا رویہ ہماری ماں کے ساتھ کس طرح کا ہے؟ کیا وہ چیزیں بنظر غائب غور سے ملاحظہ نہیں کرتے کہ ہماری اماں کا رویہ اپنے میکے کے حق میں کیا ہوتا ہے اور باپ کے والدین کے حق میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری چیزیں جو ہمارے گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ بغیر ہمارے بتائے بچے اسے سبق لے رہے ہوتے ہیں۔ اس رستے کے وہ مسافر ہوتے ہیں جس رستے پر میرے گھر والے چل رہے ہوتے ہیں۔